بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے اپنی 37 اسٹوری لے کے آئی ہوں۔ ٹوٹا پتا ٹائٹل اسٹوری ہے میری 10ویں کتاب کی، اور یہ میری کہانی جو ہے یہ 1994 میں آنچل رسالے میں شائع ہوئی تھی۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ میں جو اپنی نئی ویڈیو نئی کہانی ڈالوں تو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور میں اپنے ویورز کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ میری کہانیاں لسن کر رہے ہیں، میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی 10ویں کتاب کی ٹائٹل اسٹوری ٹوٹا پتا سنتے ہیں۔ بیٹی تمہاری فلائٹ اب کب ہے؟ بیگم نازش عمر نے اپنی خوبصورت بیٹی حیا عمر سے پوچھا۔ امی اب میری فلائٹ لندن کے لیے ہے اور میں 3 دن کے بعد واپس آؤں گی۔ مجھے یہ ایئر ہوسٹس کی نوکری پسند نہیں ہے، ایک تو یہ ہر وقت کی پرواز اور منہ مشینی پرندے کی کوئی کل سیدھی نہ ہو تو اللہ نہ کرے وہ زمین پر آ گرتا ہے۔ امی پلیز اب آپ حوصلہ تو نہ چھوڑیں، صرف چند دن کی تو بات ہے۔ میرا بھائی آصف عمر انجینئر بن جائے گا تو پھر میں یہ جاب چھوڑ دوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تو اب اپنا گھر بسا لے۔ او امی ہو جائے گا سب، لیکن آصف کو انجینئر بن جانے دیں۔ دیکھیے نیما کی شادی کر دی میں نے، آصف کے بعد اور کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ آپ جو کہیں گی وہ میں کروں گی۔ اب یہ آنسو پوچھ لیں۔ تو بہت بہادر بیٹی ہے، تم نے اپنے پاپا کی موت کے بعد کیسے گھر کو سنبھالا مجھے پتہ نہ لگا۔ ہاں امی میں نے اس وقت BA تو کیا تھا، آصف تو صرف میٹرک میں تھا اور نیما انٹر میں، اور آپ نے تو ہمت ہی نہ ہار دی تھی۔ ہمیں پیسے کی ضرورت تھی اور آپ نے دیکھا امی اس میں کتنی اچھی آمدنی ہوتی ہے۔ ہاں آمدنی اچھی ہے مگر اس پیشے کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ تو نے دیکھا نہیں کہ سارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہو گئے، صرف تیرا ننیال ملتا ہے، ددیال تو روٹھا بیٹھا ہے۔ امی مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، جس کے اوپر وقت پڑتا ہے وہی اسے گزارنے کی ترکیب بھی سوچتا ہے۔ رشتہ داروں نے کون سا ساتھ دیا جو میں پرواہ کرتی؟ تیرا رشتہ بچپن سے تائی کے بیٹے سیماب سے تھا، مگر تیرا ایئر ہوسٹس بننا تھا اور تیری تائی اماں نے انکار کر دیا۔ امی اب آپ گڑے مردے تو نہ اکھاڑیں پلیز، کچھ اور بات کریں۔ سیماب کسی اور لڑکی نادیہ کو پسند کرتے تھے، انہوں نے اس سے شادی کر لی اور میری جان چھوٹی۔ ایئر ہوسٹس کا تو بہانہ بنایا تھا انہوں نے۔ اچھا اب میرے خیال میں تم سو رہو، کب جانا ہے جہاز پر؟ کل میرا آف ہے، میں پرسوں دن کے 12 بجے جاؤں گی۔ کل میرا اچھا بیٹی تو نہا دھو لے، کھانا کھا لے اور سو جا۔ امی آصف کہاں گیا ہے؟ آصف اپنے دوست کے گھر گیا ہے، کچھ کمبائنڈ اسٹڈی کرنا تھی۔ کتنے بجے آنے کو کہہ گیا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ پڑھتے پڑھتے زیادہ رات ہو گئی تو صاحبہ کے گھر رہ جاؤں گا، کل دوپہر آؤں گا۔ امی تو آپ نے آصف کو ڈیل دی ہوئی ہے، جب چاہتا ہے کسی بھی دوست کے گھر رک جاتا ہے۔ آج کل کا زمانہ اتنا خراب ہے اور وہ نہ سمجھ ہے۔ دیکھ بیٹی فون کی گھنٹی بجی، آصف کا فون ہوگا۔ حیا نے فون اٹھایا۔ ہیلو آپ آئی ہوئی ہیں؟ ہاں فلائٹ پر نہیں گئیں؟ پرسوں جاؤں گی۔ آصف تم گھر کب آ رہے ہو؟ ابھی تو میں پڑھ کر تھک گیا ہوں، کل دوپہر آؤں گا۔ مگر آصف پڑھائی گھر پر بھی ہو سکتی ہے، یہ تم امی کو کیوں اکیلا چھوڑ کر باہر رہتے ہو زیادہ؟ وہ آپ ہی کم آن، یہ وہ زمانہ نہیں ہے، کمبائنڈ اسٹڈی کے بغیر زندگی نہیں، پڑھائی نہیں۔ اچھا آپ ہی گڈ نائٹ، شب بخیر۔ کیا بات ہے تم بہت غصہ کر رہی ہو؟ امی مجھے آصف کا بات کرنا اچھا نہیں لگا، آپ اسے تب بھی نہیں کرتی، میں بولوں گی تو ناراض ہو جائے گا۔ جانے دے، تو لڑکی ہے نا، وہ لڑکا ہے، چوڑیاں پہن کر گھر میں تو نہیں بیٹھے گا۔ آپ نے کنٹرول نہیں کیا آصف کو۔ تو دل میلا نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور حیا عمر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے روز آصف کالج سے آیا تو حیا اس پر برس پڑی۔ یہ کیا لباس تم نے پہنا ہے آصف؟ وہ آپ ہی اب آپ کو میرے لباس میں بھی خرابی نظر آنے لگی۔ آصف یہ لباس ڈیسنٹ اور پڑھے لکھے لڑکوں کا نہیں ہے، یہ ماڈرن زمانہ ہے۔ آپ ہی یہ پیوند لگی جینز اور یہ رنگ برنگی اونچی بنیان نما چھچوری سی شرٹ یہ پہنتے ہو تم انجینئرنگ کالج میں؟ سب ایسا ہی پہنتے ہیں آج کل۔ میں نے جو تمہیں ڈھیر سارے لباس لے کر دیے ہیں وہ آپ کی پسند ہے، آپ ہی میری نہیں۔ آصف یہ تمہارا فائنل ایئر ہے، دل لگا کر پڑھ لو پھر فیشن کر لینا۔ ہاں میرے اگلے مہینے سے امتحان ہیں آپ ہی، اور پھر آپ آزاد ہیں۔ خدا کرے میرا بھائی اچھے نمبروں سے پاس ہو۔ وائی ناٹ، آپ کو تو پتہ ہے آپ ہی میں ہمیشہ فرسٹ کلاس لاتا ہوں۔ اچھا اب آج شام کہیں نہ جانا، شام ہم لوگ چائنیز چلیں گے۔ سچ؟ ہاں میں، تم اور امی۔ شام وہ لوگ ریسٹورنٹ ہانگ کانگ میں بیٹھے تھے،
آصف نے فرائڈ پرانس، چکن کارن سوپ، چکن چلی وغیرہ کا آرڈر دیا اور وہ لوگ کولڈ ڈرنک پی رہے تھے کہ میان حیا کی نظر کیپٹن اسد پر پڑی۔ وہ بھی اپنی بہن عدیلہ اور امی کے ساتھ آئے تھے۔ ارے حیا عمرہ، وہ کیپٹن آپ، یہ میری بہن عدیلہ ہیں، یہ میری امی مسز جہانگیر علی ہیں، اسد نے تعارف کرایا۔ اور تب حیا بولی، آنٹی یہ میری امی نازش عمر ہیں اور یہ میرا چھوٹا بھائی آصف عمر انجینئرنگ کے آخری سال میں ہے۔ ہم لوگ یہاں بیٹھ جائیں؟ کیپٹن اسد نے پوچھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے بھائی جان، ہم یہاں حیا باجی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسد، یہیں بیٹھتے ہیں۔ آپ نے آرڈر دے دیا؟ جی میں نے تو آرڈر دے دیا۔ اور پھر کیپٹن اسد نے بھی آرڈر دے دیا۔ 1.5 گھنٹے تک وہ لوگ مختلف موضوعات پر بات چیت کرتے رہے، کھاتے پیتے رہے اور پھر اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد سے کیپٹن اسد کی والدہ اور بہن اکثر حیا کے گھر آنے جانے لگیں۔ اس روز حیا کی فلائٹ کیپٹن اسد کے ساتھ دبئی کے لیے تھی۔ حیا اپنے اسٹاف میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ وہ بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی، پیسنجرز کو سرو کر دیا اور بس۔ اس روز اس کی ڈیوٹی کیپٹن کے کیبن کی تھی۔ اس نے ان لوگوں کو سرو کیا اور خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ ذرا ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ کاکپٹ سے کیپٹن اسد آئے۔ آپ کیپٹن؟ وہ شاہ رخ میرا کو پائلٹ، وہ جہاز دیکھ رہا ہے، بہت اچھا اور تیز لڑکا ہے، بہت جلد سب کچھ سیکھ گیا ہے۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے سر؟ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بولیے۔ وہ دراصل میری امی اور بہن کو تم بہت پسند آئی ہو، وہ تمہیں پرپوز کرنا چاہتی ہیں۔ دراصل سر میں ابھی 1 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتی۔ آصف انجینئر بن جائے تو پھر میں جاب ملے گی مجھے اور تب میں آزاد ہو جاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، تمہیں اعتراض تو نہیں؟ سر میری امی جو کہیں گی میں وہی کروں گی۔ اس ماڈرن دور میں؟ جی اس ماڈرن دور میں میرے والد نہیں تو کیا میں اپنی ماں سے بھی یہ حق بھی چھین لوں؟ گڈ، خیالات اچھے ہیں، تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ ایک روز بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آصف پاس ہو کر انجینئر بن چکا تھا کہ اس نے ٹی وی پر ایک میوزک پروگرام دیکھا اور اس میں جو کچھ بھی دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ دیواروں پر اچھل اچھل کر، سمندر کے کنارے، فٹ پاتھوں پر پس پردہ ایک لڑکی کا امیج تھا۔ آصف گانا گا رہا تھا۔ اوہ آصف، امی یہ دیکھیں کہ آصف کو کیا ہوا، یہ دیواروں پر بندروں کی طرح اچھل اچھل کر ناچ رہا ہے۔ حیا یہ لڑکا کیا کر رہا ہے؟ امی یہ کہتی تھی نا آپ نے آصف پر سختی نہیں کی، بیٹی کہتی تو تھی کہ ادھر ادھر دوستوں میں نہ جایا کرے۔ یہ تو کہاں ہو گئی بدتمیزیوں کی۔ افسوس سے اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ اس رات وہ جیسے تیسے نیند کی گولیاں کھا کر سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو ناشتے کی ٹیبل پر آصف بھی تھا۔ آصف اب تم انجینئر بن گئے ہو، کہیں نوکری ڈھونڈو بھائی۔ کہاں ملے گی نوکری؟ کیوں نہیں ملے گی نوکری؟ تمہیں ناچنے گانے سے چھٹی ملے تو نا۔ وہ تو آپ نے میرا پروگرام ٹی وی پر دیکھ لیا، سچ باجی دھوم مچ گئی ہے میرے گانے کی۔ میں تو ابھی یہی لائن جوائن کر لیتا ہوں۔ وہ میرا ایک بیج بن گیا ہے بلو اسٹارز کا، اور ہم مختلف ممالک میں بھی پروگرامز کرنے جائیں گے۔ نہیں آصف، ہمیں بے موت مت مارو بیٹا۔ یہ ٹی وی، یہ واہیات بے حیائی کے پروگرام، ناچ گانا، یہ تمہارا مستقبل نہیں بن سکتے بیٹا۔ ہم نے بھانڈوں کی طرح ناچنے گانے اور بیہودہ لڑکے لڑکیوں کی مکسنگ کے لیے پاکستان نہیں بنایا تھا۔ یہ ٹی وی والے ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ تم لوگوں کو نہیں، پورے پاکستان کو نچا رہے ہیں۔ وہ آپ ہی کیا لیکچر دینے بیٹھ گئی ہیں آپ؟ آصف تم انجینئر ہو، میں نے پاپا کی موت کے بعد کس مصیبت سے تمہیں پالا ہے۔ احسان جتا رہی ہیں آپ مجھ پر، تم پر غلط صحبت کا اثر ہے آصف۔ امی نے تمہیں کنٹرول نہیں کیا، مگر میں اپنی محنت کو برباد نہیں ہونے دوں گی۔ تم کو اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیجوں گی۔ کہاں ہیں وہ تمہارے بلو اور ریڈ اسٹارز؟ میں خود بات کروں گی ان سے۔ آپ ہی زبردستی ہے کوئی؟ ہاں زبردستی ہے۔ آصف خاندان کا ایک بچہ بگڑتا ہے تو پوری ایک نسل بگڑ جاتی ہے۔ تم اگلے ماہ میرے ساتھ لندن چلو گے، ابھی تم بالکل بچے ہو بیٹا۔ یہ ٹی وی کی دھوم دھڑکا تمہیں کچھ نہیں دے گی، یہ تمہیں پیٹ بھر روٹی کھانے کا معاوضہ بھی نہیں ملے گا۔ لائق فائز ہو جاؤ گے تو لاکھوں کماؤ گے۔ اور آصف نے آپ ہی سے ڈر کر بحث نہیں کی۔ میں تمہاری شادی کر دوں گی پڑھائی کے بعد۔ آپ بھی مجھ سے وعدہ کرو آصف کہ تم کبھی ٹی وی پروگرامز میں نہیں جاؤ گے، خاص طور سے ناچنے گانے کے پروگرام میں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ ہی۔ آئی ایم سوری، سو سوری آپ ہی۔ آل یو وانٹ می ٹو بی اے گریٹ انجینئر۔ اور پھر جلدی آصف نے بلو اسٹارز والوں سے توبہ کر کے معذرت کر لی
اسے بہت جلد 5,000 روپے کی جاب مل گئی اور انہیں دنوں اسد کی امی نے رشتے کی بات ڈال دی۔ آپ ہاں کر دیں بہن، اب تو ماشاء اللہ آصف بھی کمانے لگا ہے۔ اسد کی امی نے کہا تو آصف کہیں سے آ گیا۔ ہاں کر دیں امی، اسد بھائی سے اچھا رشتہ ہماری آپی کو کہاں ملے گا، میں گھر سنبھالوں گا۔ لیجیے بہن، اب تو ہاں کرنا ہی پڑے گی آپ کو۔ آصف بیٹے نے بھی حامی بھر لی ہے اور یوں حیا عمر کی شادی اسد علی سے ہو گئی۔ حیا دلہن بن کر بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اسد اس کے کمرے میں داخل ہوئے، وہ شرم سے اور جھک گئی۔ اسد نے ہیرے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی اور گھونگھٹ الٹ دیا۔ تم بے حد حسین ہو، خوبصورت ہو حیا عمر۔ اس نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں۔ جانتی ہو میں نے تم سے شادی کیوں کی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم میری ماں کی پسند ہو۔ میری ماں کا حکم تھا کہ تم ایسے گھر کی بہو بنو تو بن گئی۔ اور حیا کے دل پر جیسے ایک برچھی سی چل گئی۔ وہ اسد سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ اس کی پسند نہیں ہے، کیا اس کی پسند کوئی اور ہے، مگر اس کی زبان گونگ ہو گئی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ پوچھ سکی اور یوں ان کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ اسد ایک صاف گو آدمی تھے اور حیا خاموش طبیعت۔ حیا نے اپنی خدمت سے ساس اور چھوٹی نند کا دل جیت لیا تھا۔ اسد میری چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، مجھے فلائٹس پر جانا ہے۔ تم اب نوکری نہیں کرو گی، مگر یہ بات شادی سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں کہی تھی۔ ہم سمجھتے تھے کہ تم خود بخود شادی کے بعد نوکری چھوڑ دو گی بیٹی۔ ماما میں نوکری نہیں چھوڑوں گی، آپ مجھے اسد سے اجازت دلوا دیں، میں ان کی فلائٹس پر شیڈیول بنوا لیتی ہوں۔ نہیں، تم میرے ساتھ کسی شیڈیول پر نہیں جاؤ گی۔ مگر اسد اس میں برائی کیا ہے؟ اچھائی بھی کیا ہے؟ ویسے بھی ایئر ہوسٹس کو کوئی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور تم میری بے عزتی کروانا چاہتی ہو۔ بے عزتی؟ کس بات کی؟ عزت تو ہمارے اندر ہوتی ہے، حیا تو ہماری آنکھوں میں ہوتی ہے۔ دوسرے مردوں کی شانہ بشانہ کام کر کے تم عزت حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ بات اسد آپ کو مجھ سے شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ میں نے تم سے پہلی رات ہی کہا تھا کہ تم میری نہیں میری ماں کی پسند ہو۔ اسد، میں صرف اور صرف ماں کی پسند ہوں۔ آپ کے دل میں اپنی بیوی کے لیے کوئی پیار، کوئی جذبہ نہیں۔ بیوی ہو تو بیوی بن کے دکھاؤ، گھر میں رہو تو شاید کچھ عزت کا مقام پا سکو۔ اسد، یہ بہو کو تو کیا الٹا سیدھا کہے جا رہا ہے؟ جو منہ میں آ رہا ہے بک رہا ہے۔ دیکھ تو وہ رونے لگی۔ ماما، آپ نے اسد کی شادی میرے ساتھ کر کے بہت بڑا ظلم کیا۔ میری کوئی خطا، کوئی قصور نہیں۔ آج کل کے زمانے میں تو ہر جگہ عورتیں مردوں کی شانہ بشانہ چل رہی ہیں، تو پھر میری تو مجبوریاں تھیں۔ آپ نے مجھے کانٹوں کی سیج سے گھسیٹ کر انگاروں کی سیج پر ڈال دیا۔ میرا شوہر مجھے باکردار نہیں سمجھتا تو پھر میرا وجود یہاں بیکار ہے۔ بیٹی نہ جانے کیوں غصہ کر رہا ہے۔ تو چھوڑ دینا نوکری۔ ماما، میری پرسوں سے فلائٹس شروع ہیں، مجھے کام پر جانا ہی ہوگا۔ میں لگی لگائی نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ اور یوں اسد اور حیا عمر کے درمیان ایک سرد اور خاموش جنگ شروع ہو گئی۔ ایک روز حیا اپنی امی کے گھر گئی اور بولی، امی آصف کی شادی کر دیں۔ ہاں میں بھی سوچ رہی ہوں کہ شادی کر دوں، دن بھر اکیلی رہتی ہوں۔ اتنے میں آصف آ گیا۔ آصف بھیا شادی کر دیں تمہاری؟ امی کی صحت دن بدن خراب ہو رہی ہے، تمہاری کوئی پسند ہو تو بتا دو۔ آپ میری پسند تو ہے۔ کون ہے وہ؟ میرے ساتھ پڑھتی تھی، عمرانہ۔ اب کیا کر رہی ہے؟ گھر بیٹھی ہے فی الحال۔ تو بس میں امی کے ساتھ جا کر پرپوز کروں؟ ہاں کر دیجئے۔ اور یوں عمرانہ اور آصف کی شادی چٹمنگنی پٹبیا کی طرح ہو گئی۔ اور اس روز جب عمرانہ کا گھونگھٹ اٹھ گیا، حیا نے کہا، عمرانہ، پاپا کی موت کے بعد میں نے یہ چند دن کے بڑی مشکل سے سنبھال کر رکھے۔ آصف اور امی کو تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ میں تو اپنے گھر بار کی ہوں، شاید جلدی نہ آ سکوں۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ان دونوں کو خوش رکھو گی۔ آپ کے بارے میں مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ آصف تو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں بھی آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، پیار کرتی ہوں آپ سے۔ اور اس رات جب 11 بجے حیا اپنے گھر پہنچی تو اسد غصے میں بھنائے ہوئے تھے۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ امی کے گھر سے۔ ابھی تک چونچلے ختم نہیں ہوئے شادی کے؟ اسد، عمرانہ نے روک لیا تھا، باتوں میں دیر ہو گئی۔ شوہر کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے تم پر، دنیا بھر کے لیے بے حد خلیق اور مہمان نواز ہو تم۔ اسد، ماما ہیں نہ گھر میں، اور ویسے بھی آپ کو میرا کون سا کام پسند آتا ہے؟ بکواس بند کرو حیا، میں نے تم سے منع کیا تھا کہ تم فلائٹس پر نہیں جاؤ گی، تو پھر بھی گئیں۔
اسد میری مجبوری ہے، میرے اخراجات زیادہ ہیں، آپ پر ذمہ داریاں ہیں، مجھے جاب کرنے دیں، فائدہ ہوگا۔ تو کیا تم مجھے فقیر سمجھ رہی ہو کہ میں اپنی بیوی کا خرچ نہیں اٹھا سکتا؟ اسد پلیز میرے ساتھ ضد نہ کریں، اس بات کے علاوہ میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ تم کو فلائٹس پر جانے کا اس لیے شوق ہے کہ وہاں فری مکسنگ ہوتی ہے، عورت مرد ہنسی مذاق کرتے ہیں اور گھر بیٹھ کر تم صرف ایک مرد کو دیکھو گی۔ اسد خاموش ہو جائیں، آپ میرے کردار پر کیچڑ نہیں اچھال سکتے، میں اس بات کی اجازت آپ کو نہیں دوں گی۔ ارے جاؤ، دیکھی ہیں تم جیسی ایئر ہوسٹسز کبھی ایک کی ہو کر نہیں رہتی ہیں، روز نئے مرد کی تلاش کرتی ہیں۔ اسد علی صاحب، اس بات کا جواب آپ کو میں مناسب وقت پر دوں گی، آپ کی ضرورت نہیں، یہ بات تو میں شادی کی پہلی رات ہی جان گئی تھی۔ آپ جیسے مرد بے گناہ عورتوں کو لے جا کر بازاروں میں بٹھا دیتے ہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، اس گھر کی عزت ہوں اور عزت رہوں گی، مگر میں اب آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ اور اس رات حیا عمر بلک بلک کر ہوئی۔ اس نے چپ چاپ برٹش ایئر ویز میں جاب تلاش کر لی اور اپنا ٹرانسفر لندن کرا لیا۔ وہ کسی کو بتائے بغیر چلی گئی۔ ماما، حیا کتنے دن کی فلائٹ پر گئی ہے؟ کچھ بتا کر نہیں گئی اسد۔ ماما، آپ نے میری ناحق حیا سے شادی کرا دی، سکون غارت ہو گیا ہے۔ میں نے زبردستی نہیں کی تھی، تم نے بھی نیم رضامندی ظاہر کی تھی۔ میں سمجھا تھا وہ نوکری وغیرہ چھوڑ دے گی۔ بیٹا اتنی اچھی لڑکی ہے، باکردار ہے، تو ناحق بچے پر شک کرتا ہے۔ میں تو ایسے ہی اسے جلاتا ہوں، مذاق کرتا ہوں۔ سچ ماما، حیا کی تو بے حد عزت ہے، جبھی تو میں راضی ہو گیا تھا شادی کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ دن بعد خود نوکری چھوڑ دے گی۔ بیٹے اب مذاق چھوڑو، ہنسی خوشی دونوں میاں بیوی زندگی گزارو۔ ہم تو چراغ سحری ہیں بیٹا، آج مرے کل دوسرا دن۔ دن یوں ہی گزرنے لگے اور حیا عمر واپس نہ آئی۔ اسد علی بھاگے بھاگے حیا کی امی کے گھر گئے۔ خالہ جان، حیا کا کچھ پتہ ہے آپ کو؟ حیا کا پتہ تو تمہیں معلوم ہوگا، تم کس قسم کے شوہر ہو جسے اپنی بیوی کے بارے میں کچھ علم نہیں؟ خالہ جان، مذاق میں حیا روٹھ گئی اور ناراض ہو کر کہیں چلی گئی۔ میں اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ تم نے اسد بیٹا کوئی بہت ہی غلط بات کہی ہوگی میری بچی سے۔ وہ ایک حساس اور بہادر لڑکی ہے، اگر کوئی بات اس کے دل کے آر پار ہو جائے وہ پھر اس شخص سے کبھی بھی نہیں ملتی۔ اسد بیٹا، یہ تم نے کیا کیا؟ میری بچی کو کیا کہہ دیا؟ اور وہ کہاں چلی گئی؟ اور اسد اپنا سمو لٹکائے واپس آ گئے۔ اسد، تم نے حیا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ بے قصور تھی، تم نے ناحق اس کے کردار پر شک کیا۔ اسد کی امی اس پر برس پڑیں۔ اسد اپنے آپ سے شرمندہ اور پریشان تھے۔ حیا واقعی بہت اچھی تھی، مگر اسد اپنے شکی مزاج کی وجہ سے مجبور تھے، اسے تنگ کرتے رہتے تھے اور یوں ہی وہ چپکے چپکے ان کی زندگی سے نکل گئی۔ دنوں ماہ گزرے اور تب اچانک ایک دن اسد کے ایک ساتھی پائلٹ نے خط لا کر دیا۔ کیپٹن اسد، یہ خط مجھے کسی نے ایئرپورٹ پر لا کر دیا تھا، کسی ہنری نام کے آدمی نے، کہ میں کیپٹن اسد علی کو دے دوں۔ اور جب اسد نے خط کھولا تو وہ لندن کے ایک اسپتال سے آیا تھا، وہاں کنسلٹنٹ فزیشین کا تھا، رابرٹ کروز کا۔ مسٹر اسد علی، یور وائف از آن ڈیتھ بیڈ، پلیز ریچ ایٹ ونس۔ اور اسد دیوانہ وار گھر کی طرف دوڑا۔ حیا کا پتہ چل گیا، حیا زندگی اور موت کی کشمکش میں لندن کے ایک اسپتال میں ہے۔ میں پہلی فلائٹ سے جا رہا ہوں۔ اسپتال میں؟ کیا ہوا بچی کو؟ مجھے نہیں معلوم امی، کچھ نہیں معلوم۔ امی سمینہ سے کہیں کہ میرا بیگ ٹھیک کر دے، شام کی فلائٹ سے جا رہا ہوں، میں ذرا حیا کی امی کو بتا دوں۔ اسد دوڑے دوڑے حیا کی امی کے گھر گئے، مگر وہاں تالا تھا، کوئی موجود نہ تھا۔ وہ واپس آ گئے۔ اسد 8 گھنٹے کی مسافت طے کر کے مور فیلڈ کے اسپتال پہنچا۔ اسے جلد ہی پروفیسر رابرٹ کروز کا پتہ مل گیا۔ آر یو پروفیسر ڈاکٹر رابرٹ کروز؟ یس یو، آئی ایم کیپٹن اسد فرام پاکستان۔ آئی ریسیوڈ مائی وائف حیا عمر۔ Oh, so you husband of the beautiful lady Haya Umar? Yes, sir. I am sorry, Captain. You are late. Your wife expired just half an hour ago. Oh, no. How it can happen? It is so, Captain. Oh, I have a letter for you. اور یہ کہہ کر ڈاکٹر رابرٹ نے ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کیپٹن، شی از اسٹل ان ویٹ روم۔ اور جب اسد اس کمرے میں پہنچا تو اس نے وہاں حیا کی امی بائی آصف عمر کو دیکھا۔
آنٹی آپ اور یہاں، آصف تم اور یہاں، کیوں کیا آپ کا خیال کیوں کیا آپ کا خیال تھا کہ میں اپنی ہیرا جیسی بہن کی میت لاوارث چھوڑ دوں گا؟ اور ہاں میری ماں آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، آپ میری بہن کے قاتل ہیں، ہمیں آپ سے نفرت ہے، اور میری بہن کی وصیت ہے کہ آپ کو ان کے جنازے کو کاندھا بھی نہ دینے دیا جائے، آپ چلے جائیں یہاں سے، مگر مجھے حیا کی صرف ایک دفعہ شکل دکھا دو۔ نہیں، وہ شکل جو آپ زندگی میں دیکھنا پسند نہیں کر سکتے تھے، تو اب موت کے بعد تو واسطہ ویسے بھی ختم ہو گیا۔ سوری دلہا بھائی۔ آنٹی جی مجھے معاف کر دیں، میں حیا کا آپ لوگوں کا گنہگار ہوں۔ میاں گنہگار تو تم حیا کے ہو، میں نے ہیرا جیسی بچی کھو دی، نہ جانے کون سا دکھ اپنے دامن میں سمیٹ کر وہ چلی گئی۔ میں جب پاکستان سے آئی تو اس کی زبان گونگ تھی، کچھ کہہ نہ سکی میری بچی، کیا دکھ دیا تھا تم نے اس کو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اور اسد ناشاد و نامراد واپس آ گئے، اور تب اچانک انہیں حیا کا خط یاد آیا اور وہ پڑھنے لگے۔ کیپٹن اسد علی صاحب، السلام علیکم۔ انسان کی زندگی کتنی مختصر ہے، اس بات کا اندازہ آپ کو لگ ہی جائے گا۔ میں آپ کی زندگی کی ساتھی تھی، آپ کی ہمدم تھی، مگر آپ کے شک نے میری زندگی کے لمبے عرصے کو مختصر سے مختصر کر دیا، کیونکہ میں تو ویسے بھی خدا سے ادھار مانگی زندگی گزار رہی تھی۔ آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اسد، میرے بن کے بھی آپ میرے نہ بن سکے تو پھر میں اپنے دل کی بات کس طرح آپ سے کرتی؟ چھوٹی سی تھی تو ہے، ابو کے بیٹے سیما آپ سے بات طے تھی، مگر پپا کی اچانک موت نے ہمیں مشکلات سے دوچار کر دیا۔ سیما اب انجینئر تھے اور امریکہ ایم ایس کرنے گئے تو وہیں شادی کر لی۔ پھر پپا کی موت کے وقت میں نے بی اے کیا تھا، نیما انٹر میں تھی اور آصف میٹرک میں۔ میرے پاپا ایک شریف آدمی تھے، وہ کوئی رشوت خور نہ تھے، جو چند گنے چنے رشتہ دار تھے انہوں نے ہم سے آنکھیں پھیر لیں۔ مکان ہمارا تھا، پورے گھر کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی۔ اگر میں ٹیچر بنتی تو بھی مجھے اتنے پیسے نہیں ملتے، ایسے ہی انٹرویو دے دیا اور یوں میں ایئر ہوسٹس بن گئی۔ میری تنخواہ 8,000 روپے تھی اور یوں میں اپنے گھر کے حالات سے نمٹتی رہی۔ پاپا کے فنڈ کے پیسوں سے بی اے کے بعد نیما کی شادی کرتی اور پھر چاہا کہ نوکری چھوڑ دوں، مگر ایسا نہ کر سکی، کیونکہ ایک دفعہ روٹین میڈیکل چیک اپ میں مجھے انکشاف ہوا کہ مجھے بلڈ لیوکیمیا ہے اور مجھے ہر 6 ماہ بعد ٹوٹل بلڈ چینج کروانا پڑے گا۔ یہ بڑا انکشاف میں کسی سے نہ کر سکی، چپ چاپ لندن جاتی اور اپنا علاج نوکری کے دوران ہی کروا لیتی، خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگتی کہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میرا چھوٹا بھائی اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر ماں کا سہارا بن جائے۔ اور تب آپ میری زندگی میں آئے۔ آپ سے شادی کی حامی میں ہرگز نہ بھرتی، اگر آپ کی ماں کی طرح میری ماں کی خواہش تھی کہ میں شادی کر لوں، اور دوسرے میرا یہ فائدہ تھا کہ آپ کے سہارے میں ملک سے باہر علاج فری کروا سکوں گی، کیونکہ میں نے نوکری چھوڑنے کا پکا تہیہ کر لیا تھا۔ مگر اس رات جب میں دلہن بن کر آپ کی دہلیز پر آئی، آپ نے مجھے یہ مزدہ سنایا کہ میں آپ کی ماں کی پسند ہوں، یعنی آپ کی نہیں۔ دل کو ایک چوٹ سی لگی، ایک جھٹکا سا لگا، مگر میں خاموش رہ گئی۔ پھر آپ نے جو شک مجھ پر کرنا شروع کیا کہ میں تفریحاً فلائٹس پر جاتی ہوں، تو پھر تو کہانی ہی ختم ہو گئی۔ ایسی شوہر سے میں علاج کی توقع کیسے کر سکتی تھی؟ میں آپ سے کچھ بھی نہ کہہ سکتی تھی۔ میں نے اپنا راستہ بدل لیا اور پھر میں برٹش ایئر ویز میں ملازم ہو گئی۔ زندگی تو مختصر سے مختصر ہوتی گئی۔ ہاں اسد، تمہاری ایک امانت نرسری میں موجود ہے، ہماری بیٹی۔ میں نے اس کا نام کچھ نہیں رکھا، وہ تم رکھنا۔ تم نے میری بیٹی ماں سے ان کی ایک بیٹی چھینی ہے۔ اگر تمہارا ارادہ دوسری شادی کرنے کا ہو تو میری بیٹی میری ماں کو دے دینا۔ بڑی مشکل سے یہ خط لکھا ہے۔ دنیا کی ہر عورت بری نہیں ہوتی، کسی کو معاشی تنگی اور دوسری ضروریات ذمہ داریاں زیادہ آمدنی والی نوکری کی طرف لے جاتی ہیں، اور وہ اتنی ہی باکردار ہوتی ہیں جتنی کہ میں۔ شاید میری موت میری بے گناہی کا ثبوت ہے۔ اسد، مجھے کاندھا دینے کی اجازت تمہیں نہیں۔ جو پردہ میرے اور تمہارے درمیان حائل تھا اسے پڑا رہنے دو، مگر ایک بیوی کے ناطے میں نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ تم میری معصوم بچی کے باپ ہو۔ اور اسد، ماں کے ساتھ ساتھ میں اس بچی کو باپ کی شفقت سے محروم نہیں کر سکتی۔ اجازت دو، زندگی کا یارہ چھوٹا جاتا ہے، خدا سے ادھار مانگی زندگی اب اختتام کو پہنچی۔ خدا حافظ۔ حیا عمر۔ اسد خط پڑھ کر بلک بلک کر رو پڑا۔ حیا، یہ تم نے کیسے درد دل میں چھپا کر مجھے بتایا بھی نہیں، یوں خاموشی سے مجھے چھوڑ کر چلی گئیں،
اور پھر وہ دیوانہ وار دوبارہ اسپتال پہنچا. وہاں بچی اس کے حوالے کر دی گئی کیونکہ یہ حیا کی وصیت تھی. اور اسد کچھ دنوں کے بعد اس بچی کو لے کر پاکستان آ گیا. اور جب وہ گھر آیا تو اس کی امی بولیں حیا آ گئی. اسد نہیں امی، یہ آپ کی پوتی ہے. حیا ہم سے روٹ کر خدا کے پاس چلی گئی. اسد یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری بہو کو کہاں کھو آئے؟ وہ مجھے زندہ نہ ملی امی، اور اس کی میت وہ اس کے بھائیوں ماں لے آئے. مجھے حیا کی خواہش کے مطابق اس کے جنازے کو کاندھا دینے کی اجازت نہ تھی. اسد یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے شک کی آگ میں معصوم بچی کو جھلسا کر مار دیا. وہ مر گئی، کون پالے گا اس معصوم پھول کو؟ ماں حیا کو بلڈ کینسر تھا اور تبھی وہ ایئر ہوسٹس کی نوکری کرتی تھی تاکہ اپنا علاج کروا سکے. اور میں نے کتنا غلط کیا. اور تم ایک بچی کے بعد دوسری بچی لے کر آئے ہو. جاؤ اس ماں کی گود میں یہ ننھی حیا ڈال دو جس سے تم نے اس کی پلی پلائی اولاد چھین لی. ماما وہ رو پڑا. ندامت کے آنسوؤں سے اپنے جرم کی غلاظت کو نہیں دھو سکتے. چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں. ذرا ہی دیر میں وہ لوگ آصف ولا پہنچ گئے. آصف کی امی نے کہا کیسے آئیں آپ لوگ؟ اب کیا لینے آئے ہیں بہن؟ اسد کی امی سے لپٹ کر رو پڑیں. مجھے حیا کی موت کا بھی ابھی علم ہوا. اسد حیا کا مجرم ہے، وہ میرا بیٹا ہے تو کیا ہوا؟ میں انصاف کی بات کروں گی. اس نے شادی کے بعد میری پسند کو اپنی پسند نہیں بنایا اور آج حیا میری پیاری بہو مجھ سے چھن گئی. بہن میں آپ کو بڑی حیا تو نہیں دے سکتی، مگر ہاں ننھی سی حیا آپ کو دے رہی ہوں. ننھی حیا؟ ہاں یہ حیا کی بیٹی ہے، مگر مجھے تو اس نے نہیں بتایا. شاید اس لیے کہ جب میں پہنچی تھی تو اس کی زبان گونگ ہو چکی تھی. آپ اس ننھی حیا کو پالیں، یہ آپ کی بیٹی، یہ آپ کی ہے. ہاں آنٹی مجھے معاف کر دیں، میں اس بچی کا حقدار نہیں، مگر میں ان بوڑھی ہڈیوں کے کس دم خم سے اب اس کو پالوں گی. امی ہم ننھی حیا کو رکھ لیں گے. حیا باجی کی یاد تو کم ہوگی ان کی نشانی دیکھ کر، آصف کی دلہن نے کہا، اور اس نے ننھی حیا کو اپنی گود میں لے لیا. ہم نے بیبی کا نام نہیں رکھا ابھی، ہم اس کا نام سندس رکھتے ہیں. بہت پیارا نام ہے بہن، سندس. اسد. وہاں سے واپس آنے کے بعد اسد کی امی کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ 6 ماہ میں ہی چٹپٹ ہو گئیں. اسد کی بہن کی شادی ان کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی. اسد کا دل پاکستان سے اچاٹ ہو گیا اور وہ کسی کو بتائے بغیر امریکہ چلے گئے. کچھ دن وہاں رہے اور پھر سعودی ایئر لائن سے وابستہ ہو گئے. ننھی سندس اسد دھیرے دھیرے سے بڑی ہو رہی تھی اور پھر اس نے اسکول جانا شروع کر دیا. آصف لاولد رہ گئے اور یوں سندس اپنے ماموں مانی کی لاڈلی بن کر پلی. وہ اپنی بوڑھی نانی ماں سے بے حد پیار کرتی تھی. وہ حیا کی وہ بہو کاپی تھی. اکثر اپنی نانی ماں سے اپنے امی پاپا کے بارے میں پوچھتی رہتی. نانی ماں پپا کہاں ہیں؟ تمہارے پپا ایک بہت بڑے ہواباز تھے اور حیا کے انتقال کے بعد وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ تمہیں ہمارے حوالے کر کے ملک سے باہر چلے گئے. نانی اماں انہیں اپنی بیٹی کی کبھی یاد کیوں نہیں آئی؟ نہ جانے کیوں نانی اماں، مجھے لگتا ہے آپ لوگ مامی مجھ سے کچھ چھپاتے ہیں. ارے نہیں بیٹی، ہم تجھ سے کیا چھپائیں گے. ٹھیک ہے میں بھی ہواباز بنوں گی، میں بھی پائلٹ بنوں گی، میں اپنے پپا کو ضرور ڈھونڈوں گی. اٹل فیصلہ کر کے بولی. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آصف نے اسے اس کی خواہش کے ساتھ ساتھ اس کی خواہش کے مطابق پائلٹ بننے کی اجازت دے دی. یوں وہ کیپٹن سندس اسد بن گئی. وہ ہواؤں کے دوش پر بڑا سا جہاز لے کر اڑتی، مسافروں کو ان کی منزل مقصود پر پہنچاتی رہی. وہ اکثر اپنے کولیگ سے کیپٹن اسد علی کا پوچھتی، مگر کوئی اسے کچھ نہ بتاتا. نانی ماں میرے پپا کب ملیں گے؟ بیٹی کیا بتائیں، ہم تو خود اسد کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. میری دادی ماں پھپھو وغیرہ؟ تمہاری ایک پھپھو ہیں؟ نانی ماں مجھے اپنی پھپھو کا پتہ چاہیے، ان سے میرے پپا کا پتہ چلے گا. بیٹی تیری پھپھو سمینا ڈیفینس فیز 6 میں رہتی ہیں اور تیرے پپا ایک جج ہیں. اگلی صبح سندس اسد اپنی پھپھو کے گھر پہنچ گئی. باہر سخت پہرا تھا. اس نے مسز
سمینہ سرفراز سے ملنے کے لیے نام بدل کر بتایا اور یوں اپنی پھپھو جانی کے ڈرائنگ روم تک پہنچ گئی۔ جب سمینہ سرفراز اپنی ساڑی سنبھالتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں تو بے اختیار ان کے لبوں پر آیا حیا بھابی، حیا عمر، اور وہ کچھ دیر گمسم سی اسے تکنے لگیں۔ پھپھو جانی میں عمر، حیا عمر نہیں ہوں، سندس اسد ہوں۔ سندس، میری بھتیجی، میری جان تو کتنی بڑی ہو گئی۔ پھپھو جانی، آپ سب نے مجھے ٹوٹے پتے کی طرح شاخ سے نوچ کر پھینک دیا۔ بولیں پھپھو جانی، میرے پاپا کہاں ہیں؟ تجھے شاخ سے ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح نہیں پھینکا تھا بیٹی، یہ تو ہماری شرمندگی تھی، یا ندامت کا وہ حصہ تھا جو ہم تم کو منہ نہ دکھا سکتے تھے۔ حیا بھابی کے ساتھ تمہارے پاپا نے جو کچھ کیا تھا اس کے لیے تمہاری دادی ماں اور میں نے انہیں کبھی معاف نہیں کیا۔ حیا بھابی مجھے اور ماما کو بے حد عزیز تھیں، اس لیے ان کی موت کے بعد تمہیں کون پالتا؟ تمہاری دادی ماں بھی چلی گئیں، میری شادی ہو گئی اور تم کو نانی اور ماما مامی کے پاس چھوڑنا پڑا۔ مگر میرے پاپا، تمہارے پاپا کسی ایئر لائن سے وابستہ ہیں؟ اب تو کافی عرصہ گزر گیا سندس، کیا پتہ وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہوں گے۔ تم کیا کرتی ہو بیٹی؟ میں پاپا کی طرح ہواؤں کے دوش پر سفر کرتی ہوں، پائلٹ ہوں۔ تم اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملو گی؟ بہن بھائی؟ ہاں، میرے 2 چھوٹے بیٹے ہیں اور 2 بڑی بیٹیاں ہیں جن کی میں نے شادی کر دی، آج کل آئی ہوئی ہیں۔ پھپھو جانی، میں پاپا کے ملنے کے بعد ہی کسی رشتہ دار سے ملوں گی۔ سندس وہاں سے چلی آئی۔ سندس کو فلائٹ لے کر سعودی عرب جانا تھا۔ اس کے جہاز میں کچھ ٹیکنیکل خرابی ہو گئی اور اسے فلائٹ لے کر پاکستان واپس آنے کے بجائے وہیں ہوٹل میں رکنا پڑا۔ 3 دن کے بعد وہ فلائٹ لے کر پاکستان آ رہی تھی۔ PIA فلائٹ لے کر اسے آنا تھا۔ اس نے اناؤنسمنٹ کی، وہ کیپٹن سندس اسد مخاطب ہے اور وہ لوگ اتنی دیر میں کراچی پہنچیں گے، اور اس نے مسافروں کو نیک تمناؤں اور خوشگوار سفر کی دعا دی۔ وہ لوگ کراچی ایئرپورٹ پر اترے۔ جب سب مسافر اتر گئے مگر ایک ضعیف بزرگ اپنی سیٹ پر بیٹھے تھے، سندس نے ایئر ہوسٹس سے پوچھا، یہ مسافر یہاں کیسے بیٹھے ہیں؟ ذرا ہی دیر میں ایئر ہوسٹس نے آ کر کہا کہ جہاز کی پائلٹ سے ملنا چاہتے ہیں۔ مجھ سے؟ اچھا، میں مل لیتی ہوں، آپ لوگ اتریں، میں ان کے ساتھ آتی ہوں۔ کہیں کوئی خطرہ وغیرہ تو نہیں ہے میڈم؟ ایک اسٹیورڈ بولا۔ نہیں جی، مجھے اگر کوئی اغوا کرے گا تو اس سے کہوں گی مجھے مار دو، تاوان نہیں دوں گی۔ اور وہ پھر ان بزرگ کے پاس آئی۔ سر، میں کیپٹن سندس اسد ہوں، آپ نے مجھ سے ملنا چاہا تھا۔ میں بیٹی کیپٹن اسد علی ہوں۔ کیپٹن اسد علی؟ پاپا، آپ میرے پاپا ہیں؟ تم کیپٹن اسد علی کی بیٹی ہو؟ بہو ہے عمر کی شکل۔ پاپا، آپ کہاں کھو گئے تھے؟ سزا دی تھی اپنے آپ کو، اب تو بڑھاپے کی دہلیز ہے اور میں بھی جلد شاخ سے ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح گرنے والا ہوں۔ خدا سے دعا کی تھی کہ زندگی میں صرف ایک بار مجھے میری ننھی سی گڑیا سے ضرور ملا دینا، اور خانہ کعبہ میں کی ہوئی دعا یوں قبول ہوئی کہ تم فوراً ہی مل گئیں۔ پاپا چلیں، گھر چلیں۔ میرا گھر پاکستان میں نہیں ہے، میں ہوٹل میں رکوں گا بیٹی۔ نہیں پاپا، مجھے آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنا ہے، نانی ماں، ماما اور مامی سے مجھے کبھی کوئی بات نہیں بتائی، ڈھیر ساری شکایت ہے مجھے آپ سے۔ اور پھر اسی رات وہ جب ہوٹل میں اپنے پاپا کے ساتھ تھی تو انہیں دل کا دورہ پڑا، انہیں فوراً کارڈیو ویسکولر سینٹر پر پہنچایا گیا، مگر وہ جا بچ نہ ہو سکے، اور اسپتال جانے سے پہلے انہوں نے سندس کو ایک خط دیا تھا جسے اس نے ان کی موت کے بعد کھولا۔ سندس بیٹی، ڈھیر ساری دعائیں اور پیار۔ خانہ خدا میں کی ہوئی دعا پروردگار اتنی جلدی قبول کرے گا معلوم ہی نہ تھا۔ یہ خط میں تمہیں جہاز میں بیٹھ کر لکھ رہا ہوں بیٹی۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میری بیٹی بھی ہواؤں کے دوش پر پرواز کر رہی ہے۔ بیٹی، تیرے پاپا تیری ماں کا گناہگار ہے، تیرا گناہگار ہے۔ حیا کے لیے میں نے جو نفرت کے جذبات رکھے تھے وہ چنگاری سے شعلہ بن گئے، انہوں نے حیا کو مجھ سے چھین لیا۔ حیا ایک پاک باز عورت تھی اور میں نے ناحق اس پر شک کیا کہ وہ تفریحاً ایئر ہوسٹس بنی ہے۔ اس نے اپنے باپ کی موت کے بعد معاشی خوشحالی کے لیے نوکری کی، بھائی کو ڈاکٹر بنایا، اور پھر وہ بلڈ کینسر میں مبتلا تھی۔ اسے ہر 6 ماہ بعد بلڈ بدلوانا پڑتا تھا، مگر مجھے یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا بیٹی۔ شادی کے بعد میں نے چاہا کہ وہ نوکری چھوڑ دے، مگر وہ نہ مانی، اور میرا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ مشکوک کردار کی مالک ہے
اور یوں وہ خاموشی سے میری زندگی سے نکل گئی۔ پھر تم لندن میں پیدا ہو گئیں اور حیا کی موت کے بعد مجھے حقیقت کا علم ہوا۔ حیا عمر میری ماں کی پسند تھی، وہ دونوں بھی مجھ سے ناراض ہو گئیں اور میں تمہیں تمہاری نانی کے پاس چھوڑ کر خاموشی سے سعودی ایئر لائن سے وابستہ ہو گیا۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی کہ آخری دفعہ بیٹی سے ملوں اور خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اس نے شاید معاف کر دیا، جبھی تو مجھے اپنی چاند سی گڑیا مل گئی۔ بیٹی، میرا کروڑوں روپیہ ہے اور جو کام میں بڑھاپے کے مارے نہ کر سکا وہ تو کرے گی۔ بیٹی، تو ایک پرائیویٹ ایئر لائن کھولے گی جس کا نام حیا ایئر لائن ہوگا اور اس کی مالک ٹرسٹی تو ہوگی۔ میری ایک ایک پائی تیرے نام ہے، تو سعودی عرب سے جا کر اپنا کلیم لے لینا۔ تیری نانی ماں اور ماما کے پاس تیرے برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ ہے۔ میرے وکیل بیرسٹر اجمل اصفر مجھے تیرے بارے میں ایک ایک رپورٹ دیتے رہتے تھے۔ تیری فوٹوگرافس بھی میرے پاس ہیں کہ دیکھ، جب تو کیپٹن بنی تھی تیری تصویر اور گڑیا، تیرے پاپا تجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے۔ نانی ماں اور ماما مامی سے کہنا اسد علی نے اپنا وعدہ پورا کیا، وہ دوبارہ ان کی زندگی میں کبھی نہ آئے، اور اب حیا کی طرح شاخ سے ٹوٹے پتے کی طرح ہم گرنے والے ہیں۔ بیٹی، صرف ایک بار پاپا سے بولنا، آئی لو یو پاپا، آئی لو یو۔ اور سندس کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ پاپا، آئی لو یو، یو آر گریٹ۔ پاپا، ایئر لائن ضرور کھلے گی، مگر صرف حیا ایئر لائنز نہیں، حیا اسد ایئر لائنز۔ کیوں نانی، آپ نے ماما مامی، آپ نے میرے پاپا کو معاف کیا؟ وہ سسک پڑی۔ سندس، میری بچی کا گناہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس نے کئی سال کا بنواس کاٹا۔ حیا کی زندگی کا چراغ تو کینسر کی وجہ سے جلد ویسے بھی بجھ جاتا، مگر اسد نے اپنی بیٹی سے دور رہ کر اپنے آپ کو جو سزا دی، ہم نے اسے معاف کیا، خدا بھی اسے معاف کرے گا۔ سندس اپنی نانی ماں کے گلے سے لپٹ گئی اور پھر کچھ ماہ بعد ہی سندس حیا اسد ایئر لائنز کا افتتاح کر کے وہ جہاز اڑا کر خود لے جا رہی تھی، اور ہوا کے دوش پر نیلے نیلے آسمانوں کے بیچ اسے یوں لگا جیسے اس کی ماں اور پاپا کی روح سفید کپڑوں میں ملبوس کھڑی مسکرا رہی ہے۔ وہ پہلی فلائٹ لے کر سعودی عرب جا رہی تھی، خانہ کعبہ میں عمرہ ادا کرنے۔ اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے اسے عمرہ ادا کرنا تھا، اور انہی سوچوں میں گم اس کا جہاز بلند تر ہوتا چلا گیا۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی ٹوٹا پتا، میری 10ویں کتاب کی ٹائٹل اسٹوری یہاں ختم ہوتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے۔ اب اگلی کہانی جو میں آپ کے لیے لے کے آؤں گی وہ ہے تہ خاک، ناول ہے ایک وہ، تو وہ میری 38 کہانی ہوگی۔ تو پھر ہم ملتے ہیں اگلی دفعہ انشاءاللہ تہ خاک کے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔